الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ خبر آپ تک پہنچ چکی ہے کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو کس طریقے سے روکا گیا اور روکنے کے بعد اگلی کارروائی کس طریقے سے بڑی ٹیکنیکل طریقے سے ڈالی گئی تاکہ وہ فنڈ جاری نہ کر سکیں۔ آج تھی آخری تاریخ، ورکنگ آورز کے اندر 5 بجے تک بینکنگ ٹائم کے اندر وہ پیسے اسٹیٹ بینک نے ریلیز کرنے تھے اور وہ نہیں کیے گئے۔ اب کل کیا صورتحال ہوگی؟ کیا کل معزز سپریم کورٹ کے اندر یہ جواب جب دائر کروائیں گے اس کے بعد معاملات کس طرف کو جائیں گے؟ آنے والے وقت کے اندر حالات کس طرف کو جائیں گے؟ لیکن بات یہ ہے کہ بڑے طریقے کے ساتھ یہ سارا نظام چلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو اس پر رانا صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی کہ الیکشن نہیں ہونے، اس کو مد نظر رکھا جائے۔ پھر اس کے علاوہ جناب کابینہ کا اعتراض کرنا، پھر قائمہ کمیٹی کا اعتراض کرنا، پھر فنانس کمیٹی کا اعتراض کرنا، یہ تھیں جی باتیں جب تک معزز سپریم کورٹ نے آرڈر نہیں کیے تھے۔ پھر معزز سپریم کورٹ کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے کہ وہ تمام سربراہان جتنے بھی اداروں کے سربراہان ہیں بشمول طاقتور حلقے، بشمول جناب اسٹیٹ بینک، بشمول حکومت پاکستان، جس کو چاہیں وہ طلب کر لیں اور ان کے حکم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا جی سپریم کورٹ کو۔ یہ حرف آخر دنیاوی طور پر گنا جاتا ہے، باقی حرف آخر تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس طرف کو یہ ملک کو لے کر جانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے؟ لیکن اتنی بڑی نہ کرنا، اس کے پیچھے جو اصل وجہ ہے وہ کوئی اور ہے جی۔ وہ وجہ جو ہے ایسے نہیں ہے کہ یہ ان میں اتنی دم خم، جس کو پنجابی کے اندر بولتے ہیں تپڑ، اتنا ہو کہ وہ یہ نہ کر سکے سپریم کورٹ کو، یا سپریم کورٹ کے ساتھ سینگ پھنسا کر بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی حکم نہیں ماننا۔ یہ ایسے نہیں ہے، یہ کچھ نیرو بیان کے ٹیکے ہیں جی جو لگ رہے ہیں ان کو، اور ان کی وجہ سے اس عمر کے اندر اب آپ قومی اسمبلی کے اندر جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو ان کی کور کمیٹی کے لوگ ہیں، یعنی پی ڈی ایم کی کور کمیٹی کے لوگ، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے، پاکستان مسلم لیگ کے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے لوگ دیکھے جائیں تو وہ 60 سال 65 سال کی عمر کے زیادہ ہیں، کچھ اس سے بھی شاید زیادہ ہو۔ تو بیچارے اس عمر میں تو کھانستے رہتے ہیں، لیٹتے رہتے ہیں، اور کمر کی درد، کسی کو گھٹنے کا درد، کسی کو کوئی تکلیف، کسی کو دمے کی تکلیف۔ لیکن آخر کون سا ٹیکا ہے جی، کون سی ڈرپ ان کو لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لگاتار یہ 1 سال کے دوران پاکستان کے اندر تشدد، جبر، اور کسی کا حکم ماننے کو تیار نہیں، ہر کسی کو پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے جا رہے ہیں۔ معزز عدلیہ کے تمام جتنے بھی احکامات ہیں ان کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اوپر انہوں نے ایسا کنٹرول کیا ہوا، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب، ان کی ایف آئی آر نہیں درج ہوئی، ارشد شریف کی ایف آئی آر نہیں درج ہوئی، اسی طرح بہت سے لوگوں کی ایف آئی آر، ذلے شاہ کی ایف آئی آر نہیں درج ہوئی۔ میں کس کا نام لوں؟ یہ تو موٹے موٹے ہیں جی، عمران خان صاحب سب سے اس میں اہم ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار کام ایسے انہوں نے کیے ہیں جس میں لگتا ہے جی کہ کوئی ان کے پیچھے ٹیکا ایسا ہے جی جس کی وجہ سے تمام جو معاملات ہیں وہ خراب کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو موجودہ آزاد کشمیر کے اندر پوزیشن جو چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑ پھوڑ کا شکار کر دیا گیا، وہ بھی اسی کا ایک ساکشانہ ہے کہ ہم جی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، لیکن بیسیکلی وہاں پر چوں چوں کے مربے کی حکومت بنائی جا رہی ہے۔ جیسے سندھ ہاؤس پاکستان کا 9 اپریل کو ورکنگ کر رہا تھا، اسی طرح سے اس وقت آزاد کشمیر کے اندر سندھ ہاؤس اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ سندھ ہاؤس سے مراد ہے کہ وہی کام، میں یہ نہیں کہتا کہ سندھ ہاؤس سے وہاں جا کے کوئی کام کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ سندھ ہاؤس جیسا کام وہاں پر کیا جا رہا ہے وہ کون کر رہا ہے۔ اگر یہ ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو 1 سال کے اندر پاکستان نے کیا گین کیا، کیا لوز کیا، تو اس کے باوجود ضد ایک طرف جو ہے وہ قائم ہے کہ ہم نے جو فیصلہ دل میں کر لیا اس کو امپلیمنٹ ہر صورت کرنا ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اب اس وقت جو ہے جو
اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کو روک دیا گیا فنڈ جاری کرنے سے، جو آخری اطلاعات آئی ہیں اس کے مطابق. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب کاروائی یہ ڈالی گئی کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے آپ کو ایک طرف کیا کرنے کے ذرائع کے مطابق، اور انہوں نے کہا جی کہ میری طرف سے اجازت ہے، اگر جو قائمہ کمیٹی اور اسمبلی کے اندر یہ بل پیش کیا جائے گا، اگر اسمبلی اس بات کو اپروول کر دے گی تو ہم فنڈ جاری کر دیں گے. اسمبلی کے اندر تو جناب بل پڑھے ہی نہیں جاتے، نہ ان کے اوپر کوئی بحث ہوتی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی آرگومنٹ لیا جاتا ہے. جس طرح جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے، تمام بسیں جو ہیں اس روٹ پر چلتی ہیں جس روٹ پر اس کے پاس روٹ پرمٹ مالک کے پاس ہوتا ہے. اس میں نیو خان لگا لیں، منٹھار لگا لیں اور بہت ساری بسیں لگا لیں، وہ جو روٹ ان کے پاس ہوتا ہے وہ بس کا ڈرائیور کو پتا میں نے اس روٹ پہ چلنا ہے. تو اسی طرح قومی اسمبلی کے اندر ہر پارٹی کا ایک لیڈر ہے جی، وہ لیڈر جو کہہ دیتا ہے باقی لوگ آنکھیں بند کر کر اس پر دستخط کر دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہاں ہم نے اس کے اندر کوئی غلط کام ہے اس پر کوئی ڈیبیٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے بس اندھے کے سامنے کوئی پیپر رکھ دیا جائے اور اس کو کہہ دیا جائے کہ اس کے اوپر آپ نے انگوٹھا لگا دینا. تو یہ سارے انگوٹھا چھاپ ہیں، انگوٹھا چھاپ اور غلام وہ سارے جو ہیں وہ اس وقت قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تمام پارٹیاں، میں اس میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، جو ان کا حکمران کہہ دیتا تھا ویسے ہی تمام جو پروسیجر ہے اس پر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اب کیا یہ قائمہ کمیٹی یا فنانس کمیٹی یا قومی اسمبلی کے جو اراکین ہیں وہ یہ کہہ دیں گے اسٹیٹ بینکوں کے آپ جناب فنڈ جاری کر دیں؟ یہ ناممکن سی بات ہے. اور معزز عدلیہ کا حکم روندا جا رہا ہے. اس کے اوپر کل معزز عدلیہ انتظار کرے گی، کل شام تک آپ کو کوئی نہ کوئی اس کا رزلٹ نظر آتا ہوا نظر آئے گا. وہ کیا اس کے اوپر رد عمل دیں گے، کیا وہ مفاہمت کی پالیسی کی طرف جائیں گے، یا اگر انہوں نے ایکشن لے لیا تو پھر جس طرح انہوں نے اپنے پہلے آرڈر جو جاری کیے تھے اس کے تحت انہوں نے تمام لوگوں کو پابند کیا تھا اور ایک لائن لکھی تھی جس کے اندر یہ کہا تھا کہ ہم ڈائریکٹلی حکم کر رہے ہیں تمام اداروں کو کہ جس کی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کی جائے اور ہمارا حکم ان کے لیے کافی ہے. اور دوسرا یہ جو بل ہے اس کے اوپر عمل درآمد رک گیا تھا اسی دن جس دن سپریم کورٹ نے معزز سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ فنڈ جاری کیے جائیں. وزارت دفاع، وزارت داخلہ اور اس کے علاوہ تمام معاملات جو ہیں وہ جتنے بھی اس سے لنکڈ لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ پاکستان کی معزز سپریم کورٹ کا حکم فائنل ہوگا پاکستان میں روئے زمین پر. اس سے اوپر اللہ کا حکم سب سے بڑا، لیکن آئین پاکستان، ایک دستور پاکستان، اس کے ہیڈ، اس کے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اور اس کے ساتھ 2 رکنی بینچ. اور اس کے علاوہ جناب کیا پاکستان کے آئین کو اسی طرح پاؤں کے نیچے روندا جائے گا جس طرح آپ کو یہ جو نقشہ نظر آ رہا ہے؟ اور اس کے علاوہ بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی معزز عدلیہ کے ساتھ اس وقت جو وکلا کھڑے ہوئے ہیں ان کا ایک جو میسج تھا جو گول میز کانفرنس کے اندر ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے. یہ فائنل ڈیسیژن تھا جی، ان کا کرکس تھا جی اس گول میز کانفرنس کا کہ جو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب فیصلہ کریں گے وہی ہوگا. اس کے اوپر مختلف جو بریسٹر تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب تھے اور اس کے علاوہ اعتزاز احسن صاحب تھے، اس کے علاوہ عابد زبیری صاحب تھے، اس کے علاوہ جناب حامد خان تھے اور بے شمار لوگ تھے جن کا میں نام نہیں لے سکتا جی. وہ بڑے بڑے بریسٹر منصور علی خان صاحب جیسے لوگ تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس پر عمل نہ کیا گیا تو آرٹیکل 5 اور 6 کا اطلاق ہوگا. اب کیا ان پر آرٹیکل 5 لگے گا یا 6 لگے گا؟ بات سوچنے والی یہ ہے جی کہ کیا اس آرٹیکل پر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، یا پاکستان کے وکلا ایک دفعہ پھر شارع دستور سے لے کر کراچی خیبر تک تمام جگہ پر احتجاج کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. یہ آنے والے وقت کے اندر بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن اس سارے کھیل کے پیچھے اگر اس کو دیکھا جائے تو جو انجیکشن ہے جی وہ کہیں سے لگا ہوا. اب اس موقع پر وکلا کا ساتھ دینا، پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینا اور پھر
ان کے ایسے حالات پیدا کرنا، سراج الحق صاحب کا میدان میں آنا اور کہنا جی کہ عید کے بعد مفاہمت ہو جائے گی، اور جو نقشہ اس وقت پیش کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کیا اس کے بعد آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے معاملات کو سلجھاؤ کی طرف لے جایا جا رہا ہے یا بگاڑ کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، وہ کیا سلجھاؤ کی طرف بات کو لے جایا جا رہا ہے یا کسی اور طرف لے جایا جا رہا ہے؟ عمران خان صاحب کا آج عمران خان صاحب معزز عدلیہ کے اندر پیش ہوئے اور انہوں نے وہ جو ان پر 121 مقدمات FIR درج ہے ایک ہی طرز کی، اس کی ہیئرنگ تھی اور اس کے معاملے میں وہ خود عدالت کے اندر پیش ہوئے، پھر انہوں نے روسٹرم پر جا کر معزز جج صاحبان سے 2 رکنی بینچ کے سامنے انہوں نے اپنی اپیل کی کہ میرے ساتھ یہ معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، جس طرح آپ نے پہلے حکم دیا تھا کہ زمان پار پر اٹیک نہ کیا جائے، اور اگر کسی کو کوئی تفتیش کرنی ہو یا کچھ کرنا ہو تو آپ ایک نمائندہ آپ کا اور دوسرا شبلی فراز صاحب ہوں گے جو آپ کو سرچ وارنٹ کے ساتھ گھر کے اندر داخل کروائیں گے، اور اس کے بعد آپ جو آپ نے تسلی کرنی ہوگی آپ اس کو تسلی کر سکتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے ایلیگیشن لگائے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے گھر میں اسلحہ بھی پڑا ہوا ہے اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، خدا نخواستہ کہیں یہ نہیں کہہ دیے کہ میزائل پڑے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں کچھ جناب کچھ ایسے لوگ ہیں جی جن کا تعلق کسی تنظیم سے بھی ہے، یہ ساری چیزیں بہانے بنائے گئے، اور اس کے بعد پھر 26 گھنٹے کا آپریشن ہوا۔ انہی خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ 27 رمضان المبارک کے بعد کسی بھی وقت جس وقت معزز عدلیہ کو چھٹیاں ہوں گی یہ کوئی نہ کوئی حرکت کر سکتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے جی آج روسٹرم پر خود گئے اور پھر معزز جج صاحبان کے پینل کے سامنے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ سر آپ کا جو پہلا حکم تھا اس کو انہوں نے ہوا میں اڑایا، ہوا میں اڑانے کے بعد پھر 26 گھنٹے کا آپریشن کیا گیا، میرے بندوں کو پکڑا جا رہا، 3500 جو میرے کارکن وہ گرفتار ہیں، علی زیدی کو گرفتار کیا گیا، اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور صاحب ان کو گرفتار کیا گیا اور شہر شہر گھمایا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں آنے والے خطرات کی طرف بات کو لے کر جا رہی ہیں۔ تو اس پر پھر معزز وہ جو بینچ تھا جی جج صاحبان کا، انہوں نے کچھ دیر کا وقفہ کیا، وقفہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیا آئندہ پھر یہ کام ایسا ہی نہ ہو کہ جیسے ہم نے اس وقت آرڈر دیا تھا تو یہ پھر کوئی ایسا کوئی رد عمل کر دیں۔ تو اس کے اوپر پھر انہوں نے یہ جو کیس ہے جی اس کو لارجر بینچ کے ساتھ نتھی کر دیا، اب اس کی ہیئرنگ 1-2 دن میں ہوگی، تو امید ہے انشاءاللہ عمران خان صاحب کی بات سنی جائے گی۔ لیکن بیسیکلی بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا، اعتزاز احسن صاحب نے کہا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا، منصور علی خان صاحب نے کہا، یہ سارے وہ لوگ ہیں جی جو قانون کو جانتے ہیں، قانون کو پڑھے ہوئے ہیں، اور اسمبلی کے اندر موسٹلی لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں جن کو نہ الف کا پتہ نہ بے کا پتہ، بہت سارے لوگ جو پرانے لوگ ہیں وہ میٹرک پاس لوگ ہیں، ان کا علم سے دور دور کا واسطہ نہیں، جس کی مثال آپ اس طرح لگا لیں کہ عمران خان صاحب ان کی تعلیم اور سارا جو خاندان ہے شریف خاندان اس کی تعلیم اکٹھی کی جائے تو دونوں کو اگر پلڑے میں تولا جائے تو عمران خان صاحب کا وزن جو علم کا ہے وہ زیادہ ہے، فراست کا علم ان سے زیادہ ہے۔ اگر چلاکی ہوشیاری اور ڈیڑھ ہوشیاری کا وزن تولا جائے تو وہ جناب مسلم لیگ نواز کا بہت پلڑا زمین کے ساتھ ہی لگ جائے گا جی، عمران خان صاحب کا اوپر چلا جائے گا، یہ چیز آپ کو نظر آئے گی۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ آنے والے وقت کے اندر کیا پاکستان کی موجودہ حکومت، موجودہ اسمبلی یہ آرٹیکل کسی کے زد میں آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ ایک بڑا سوال ہے جی۔ لیکن سوال پھر وہی میں جو نا ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ آخر وہ کون سی ڈرپ، کون سا نیروبین کا ٹیکہ ہے جس کی وجہ سے ان کو طاقت ملی ہوئی ہے۔ اب جو آوازیں آ رہی وہ کہہ رہے ہیں جی کچھ لوگ ایسے ہیں جی جو سامنے بھی نہیں آنا چاہتے، پردے کے پیچھے ہیں، پردے کے پیچھے رہ کر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی نہ آئے، ہمارے ہاتھ آپ کے ساتھ ہیں، ہماری زبان آپ کے ساتھ، ہمارا دماغ آپ کے ساتھ، آپ نے منہ سے صرف بات کرنی ہے، امپلیمنٹ ہم نے کروانا ہے۔ کیا بات اس طرف کو جاتی ہوئی لگتی ہے؟ کیا ان کے اندر ایسی طاقت آ گئی ہے کہ یہ شہادت کا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اب اس کے اوپر آنے والے وقت میں کچھ جو دوسری خبریں آئیں گی جس طرح کی، وہ اس حساب سے آپ کے پاس جناب حاضر ہو جاؤں گا۔ کل کیا الیکشن کمیشن صاحب
کیا تحریری فیصلہ اپنا جمع کرواتے ہیں معزز سپریم کورٹ کے اندر. گورنر اسٹیٹ بینک کیا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جی معزز سپریم کورٹ کے اندر. اس کے علاوہ جو اور ادارے ہیں جی وہ کیا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جی کہ کیا وہ قائمہ کمیٹی، فنانس کمیٹی، قومی اسمبلی کا حکم اس کو محترم سمجھتے ہیں یا پاکستان کی سپریم کورٹ کا حکم محترم سمجھتے ہیں. اس کے بعد بات کس طرف جائے گی؟ کیا یہ چیف جسٹس صاحب ان کو ریلیف دیں گے؟ اگر ریلیف دیں گے تو آئین پاکستان نظریہ ضرورت بن جائے گا. نظریہ ضرورت کے ساتھ جس طرح 75 سال پاکستان کے ساتھ کھیلا گیا پھر وہی نقشہ آپ کو نظر آئے گا. چلتے ہیں جی، پھر اجازت چاہتا ہوں. بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ پھر اگلی ویڈیو جو ہے اس کے اندر چند ایک باتیں کروں گا جی، جو خبریں آ جائیں گی پھر آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس وقت تک جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے جی کہ ہم نہیں مان رہے، جاؤ جو کرنا کر لو، ہمارے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے. اب ان کو بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے اور اللہ کا فیصلہ آپ کے خلاف ہے.